حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ کے لوگوں نے بار بار خط لکھا اور اپنی جانب حضرت امام حسین کو بلاتے رہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کی جانب اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ انہوں نے جو خط بھیجے تھے اس خط میں جو لکھا ہوا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابن خلدون اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں، اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ ہے، شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہوتے ہیں اور نہ ہی شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عرض کر رہے تھے، ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ دیا، اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے، آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اسلامی کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ جاتے وقت حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی تعارض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے ہیں اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا جب کوفہ میں پہنچوں گا تو اہلیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اسی لیے وہ ایک قافلہ کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ میں آتا تھا۔ ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں اور بلا تعمل خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور فوراً اندر داخل ہوتے ہی قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا، اے کوفہ والوں، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے، صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی بھی چیز مجھ سے نہ بچ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بیعت توڑ دینے کا اعلان کر دیا اور باقی تقریباً تمام ہی شک و شبہ میں پڑ گئے۔ رات گزر گئی، حضرت امام مسلم حامی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لی۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم حانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے حانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرانہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت حانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے، رسول کریم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے حانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ حانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا
آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شرعی کے سپرد کرائے تھے۔ محمدی شیر نے ایک ہی حملہ سے تمام فوجوں کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر پٹک کر رہ گیا۔ فوج کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار کو دیکھ کر کوفہ والوں کی ٹھاس بن گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملہ سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعہ پر چڑھ کر گر گلا کر منتیں کی، اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بدعہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے طاع نامی عورت کے یہاں پناہ حاصل۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ تو آ کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔ اب ابن زیاد کے سپاہی نے تو آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ یقیناً کوفہ کی طرف کچھ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ کر ستا رہا تھا، اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا، اسی خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ باہر نکلے، ابھی دروازے سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ دروازے کے پیچھے 2 سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہو گئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گری، آپ چکرا کر زمین پر گرے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو۔ امام مسلم نے کہا ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت؟ امام مسلم نے فرمایا کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ امام مسلم نے کہا بے شک خباثت اور کمینگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں ہے۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ قبول کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سبا۔ اس طرح ظالموں نے حضرت امام مسلم کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ وہ لوگ جن لوگوں نے ہزارہ خطوط حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے لکھے تھے، وہ لوگ جب حضرت امام مسلم کے آنے پر ان سے بیعت کیے تھے، ایک کافی تعداد ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے کوفہ کے حضرت مسلم بن یقین والی ہیں۔ کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس چچیرے بھائی کے ساتھ ایسا ظلم کیا جو ایک ظالم اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے جن میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے 2 معصوم بچوں کی داستان سنائی جائے گی۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان سننا چاہتے ہیں اور آگے جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔